Allahu 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 والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه حمد اور صلوات کے بعد نہایت ہی وجب الاحترام حضرت علامہ مولانا خطیب الاسلام مخدوم ملت حضرت پیر جعفر حسین قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سب سے پہلے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری التماس پہ آپ یہاں تشریف لائے. ہم ان کا نہایت ہی دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے. اور ساتھ ہی خصوصاً خالد حسین پٹواری صاحب، آپ سے التماس کروں گا اوپر اسٹیج پر بڑے آپ تشریف لے آئیں، اور ان کے والد گرامی اور جتنے بھی اہتمام کرنے والے حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم صحت میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. اور خصوصاً یہ دوسری ٹیم علامہ سبقت رسول قادری صاحب، قاری محمد ناصر صاحب، اول تلاوت ابھی تک یا بعد تک جتنے آئے، اللہ تعالیٰ تمام کی یہ محنت، یہ ان کا جتنا بھی انہوں نے اہتمام کیا ذکر اذکار کے، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں مقبول عطا فرمائے. معزز سامعین، قبلہ کے درمیان زیادہ دیر میں نہیں رکوں گا، بس اس لیے بیٹھا ہوں چند احباب بھی آ جائیں، اور میرا نام جیسا کہ انہوں نے لکھا بھی صحیح، محبت سے لاہور سے بلایا بھی صحیح، اور اسی کے لیے ہی میں آیا. اور جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہوم سادہ انداز میں، مخلص اسے کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہوئے اور سمری پیش کرتے ہوئے میں قبلہ کو دعوت دوں گا. تو آپ توجہ کیجئے گا اور ساتھ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات بینات کا مجھے صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو اس کی اگر میں تفسیر القرآن بالقرآن کروں تو ٹائم نہیں ہے، تفسیر القرآن بالحدیث کروں تو تب بھی ٹائم اتنا نہیں ہے، لیکن چند ایک باتیں اس سے شیئر کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ خطاب ایمان والوں سے فرمایا ہے. اچھا، ایمان والے جو ہوتے ہیں، ایمان کا اگر شرح عقائد نسبیہ کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں، علم الکلام کی کسی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں گے تو ایمان کا جو پہلا جز ہے وہ توحید ہے. جن کا عقیدہ وہ بولے سبحان اللہ. جو جانتے ہیں توحید کیا ہوتی ہے وہ بولے سبحان اللہ. اچھا، پہلا جز ہے توحید، اور ایمان والے جتنے ہیں وہ اس بات سے باخبر ہیں، اور جو اس کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے پہلا جز توحید ہے. اور توحید یاد رکھیے گا، یہ توحید ایک ایسا عمل ہے جس کو 1,24,000 پیغمبر نے توحید کی دعوت پیش کی ہے.
جتنے انبیاء کرام علیہ الرضوان تشریف لاتے رہے سبھی نے آ کر نعرہ توحید بلند کیا اور رد شرک کیا. جتنے نبی آتے رہے جو نبی آتا آ کر کے نعرہ توحید بلند کرتا, رد شرک کرتا. تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی تشریف لاتے, جو نبی آتے آ کر کے نعرہ توحید بلند کرتے, رد شرک کرتے. ہوتا کیا, ایک نبی آتے آ کر کے نعرہ توحید بلند کرتے, جب نعرہ توحید بلند ہو جاتا وہ نبی جاتے اور پیچھے سے قوم مشرک ہو جاتی, شرک کرتی. پھر اور نبی آتے, جب دوسرے نبی آتے آ کر وہ نعرہ توحید بلند کرتے, پھر شرک لوٹ کر آ کر آ جاتا. لیکن قربان جاؤں میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام, جب آپ تشریف لائے آپ نے ایسی توحید بیان کی, حضور کے آنے سے آج توحید جیت گئی, شرک ہار. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی دعویٰ ہو تو دعویٰ دلیل کے ساتھ مضبوط لگتا ہے, اور دعویٰ وہ جو اونچی آواز سے نہیں اونچی دلیل سے ہو. تو قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں. اور اس دعوے پر دلیل پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے, فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا, کہ محبوب قرآن کی زبان سے بتا دو, آپ کی تشریف آوری سے, آپ کی توحید بیان کرنے سے آج ہوا کیا, آج توحید جیت گئی, آج کفر کی کمر ٹوٹ گئی. آج کفر کی کمر ٹوٹ گئی. محبوب ہے, آج کفر کی کمر ٹوٹ گئی. ایک بات سمجھانے کے لیے ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں. پرانی کتابیں آتی رہی, اساتذہ کرام کی مقدس جماعت نیچے موجود ہے اور اہل علم اس بات کو جانتے ہیں. جو نہیں جانتے ان کو بتا دوں, جتنی کتابیں آتی رہی قوموں نے اس میں تغیر و تبدل کیا, تبدیل کرتی رہتی, تحریف کرتی رہی. اس لیے ہوتی رہی تعریف کیونکہ کسی کتاب کو بھیج کر یہ رب نے گارنٹی نہیں دی کہ اس کی میں حفاظت کر رہا ہوں. لیکن جب قرآن آیا رب نے اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دی. فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن ایسی کتاب ہے محبوب, یہ میرا ایسا کلام ہے, اس کے بھیجنے والے ہم ہیں, اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. اب جس کا عقیدہ ہے وہ بولے. قرآن یہ فرماتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. تو میں مجھے یہ کہنے دو, قیامت تو آ سکتی ہے, قرآن میں تبدیلی نہیں آ سکتی. قرآن میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گارنٹی رب نے لے لی. جب اللہ نے گارنٹی, تو اس لیے شرک لوٹ کر اس لیے آتا رہا, اس لیے بار بار لوٹ کر کے آتا رہا کیونکہ کسی نے آ کر گارنٹی نہیں لی تھی. اب حدیث کی طرف توجہ کریں. بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے. کتاب الجنائز کو قبلہ اٹھا کر دیکھیں, کتاب الصلاۃ کو اٹھا کر کے دیکھیں, اور بخاری اور مسلم شریف میں متفقہ علیہ حدیث پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس سے 15 دن پہلے کی یہ حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے مدینہ المنورہ سے سفر کیا. کہاں؟ غزوہ احد کی طرف. شہدائے احد کے مزارات پر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. تو پتہ چلا کہ مزارات پر شہداء کے پاس قبرستان میں جانا نبی پاک کی سنت ہے. بیٹھے ہو, بھاگ گئے ہو. قبرستان میں جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. شہداء کے مزارات پر جانا آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. حضور جب وہاں گئے, منبر لگایا گیا, حضور نے خطاب فرمایا. حضور علیہ السلام فرماتے کہ واللہ, حضور نے قسم اٹھائی, توجہ کیجئے گا, حدیث پڑھ رہا ہوں, بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. حضور نے قسم اٹھائی, فرمایا کہ واللہ, اللہ کی عزت کی قسم, لانظرو, میں دیکھ رہا ہوں, الی الحوض لنا, فرمایا کہ میں یہاں پر اپنے منبر پر بیٹھ کر میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اچھا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث تو بتا رہی ہے حضور منبر پر بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ. حوض کوثر کہاں؟ جنت میں. حوض کوثر وہاں, حضور مدینے میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. علم غیب کسے کہتے ہیں؟ شاید کو میری بات سمجھو. علم غیب اور کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ یہیں سے دیکھ رہا ہوں. جس کے لیے حدیث پڑھی وہ آخری جز ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں بیٹھ کر,
حضور نے فرمایا کہ واللہ انی لا اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہاں سے جا رہا ہوں، اگلی ملاقات ہماری یہاں پہ حوض کوثر پر ہوگی، یہ تمہیں بتائے جا رہا ہوں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، آپ جب وہاں آئیں گے وہاں ملاقات ہوگی۔ حضور نے ایک گارنٹی دی، توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ انی لا اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا پیارے صحابہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دینا کہ مجھے آج کے بعد امت میں دوبارہ شرک لوٹ کر آنے کا کوئی خوف نہیں ہے، اب شرک لوٹ کر نہیں آئے گا۔ حضور نے یہ خوشخبری دے دی کہ میرے جانے کے بعد شرک نہیں آئے گا، حضور نے یہ خوشخبری دے دی۔ لیکن آگے بات فرمایا کہ تم مطلب پرستی اور دنیا پرستی اور لالچ پرستی میں پڑ جاؤ گے، اور اس میں ہم پڑ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اب سورۃ المائدہ کو اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد آپ کو حوالے کی پریشانی نہ ہو۔ سورۃ المائدہ کو اٹھائیں اور آپ آیت نمبر 54 پڑھ کر کے دیکھیں، کسی کے ترجمے کو اٹھائیں، جس کا ترجمہ صحیح سمجھ آتا ہے اسی کا ترجمے کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ رب کریم نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، جس نے اللہ کو ولی بنایا، جس نے اللہ کو ولی بنایا، ورسولہ اس کے رسول کو بنایا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کو ولی بنائے، ورسولہ اور اس کے رسول کو بنائے، ولی بنائے، اور والذین آمنوا اور ایمان والوں کو ولی بنائے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں ایک وقت وہ بھی آئے گا، کچھ لوگ صرف اللہ کو مانیں گے، کہیں گے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں، ان کی ضرورت نہ ہو، جو یہ سمجھے ان کو بتا دینا۔ اس آیت میں رب نے فرمایا کیا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس نے اللہ کو ولی ٹھہرایا، اس کے رسول کو ولی ٹھہرایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو ولی ٹھہرایا۔ یہ گروہ عام نہیں ہے، رب فرماتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، جو اللہ کو ولی ٹھہرائے، اس کے محبوب کو ولی ٹھہرائے، ایمان والوں کو ولی ٹھہرائے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ گروہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ میرا گروہ، یہ گروہ میرا گروہ ہے، ہم الغالبون، اور یہ غالب گروہ، تمام گروہوں سے یہ غالب گروہ ہے۔ قرآن کو اٹھا کر سورۃ المائدہ پڑھ رہا ہوں، جس نے جس آیت کو جا کر کے بطور تبرک پڑھنا ہو جا کر کے دیکھ لے۔ اولیاء اللہ کا قرب، ان کی معیت کیوں لازمی ہے؟ جب اتنے انبیاء نے شرک ختم کیا، نعرہ توحید بلند کیا، اولیاء اللہ کا قرب کی ضرورت کیا ہے؟ اب سورۃ الکہف کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ اصحاب کہف کا شان نزول اگر کسی بھی کتاب سے آپ مستند کسی بھی تفسیر سے پڑھیں، عربی کی پڑھیں، آپ اردو کی پڑھیں، آپ فارسی کی پڑھیں، کسی تفسیر کو اٹھا کر کے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں موجود تھے، وہاں پر لوگوں نے آ کر کے سوال کیا، انہوں نے کہا حضور یہ بتا دیں اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا۔ یہ اس کا شان نزول آدھے سپارے سے زیادہ یہ اصحاب کہف کے نام سے صورت موجود ہے۔ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، اب یہ اللہ کے ولی چل پڑے، جب چلے تو ساتھ میں کتا بھی چل پڑا، یہ آپ نے سنا پڑا ہوگا، سنتے پڑھتے اتنی زندگی ہو گئی۔ اب جب یہ چلے تو ان کے ساتھ جب کتا چلا تو کتے نے، امام قرطبی نے ایک حرف لکھا ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ کتے کو جب مارنے لگے تو کتے نے کہا اللہ تو مجھے زبان دے تیرے ولیوں کو بتا دوں، ہوں کتا کام میرا بھونکنا ہے لیکن تیرے ولیوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو کتے نے کیا کہا واللہ انی لاخشی علیکم ان تشرک، کتے نے کہا کہ واللہ انی احب اولیاء الصالحین، اللہ کی عزت کی قسم اولیاء سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس کو دیکھو اولیاء کی محبت، معیت، ان کا سبب، ان کی وجہ سے رحمت کرم ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ بطل الشمس اذا طلعت تزاور عن کاف امداد الیمین واذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من آیات اللہ۔ فرمایا کہ جب غار ثور میں یہ سب موجود تھے، جب سورج یہاں سے آتا تو اللہ اس سورج کو ہٹا کر دوسری طرف سے لے جاتا، جیسے جیسے اولیاء رہے ویسے ویسے وہ کتا بھی 300 سال سے زیادہ وقت سویا رہا، جیسے اولیاء کا ذکر قرآن میں آیا ایسے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں۔
یا اللہ کی معیت میں ایک کتا آ جائے، رب کو اتنا محبوب ہو قرآن میں جب اپنے اولیاء کا ذکر کرے ساتھ کتے کا بھی ذکر کرے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، عصر حاضر میں کوئی بندہ پیر میر علی شاہ صاحب سے محبت کرے، کوئی پیر جعفر علی شاہ صاحب سے محبت کرے، کوئی پیر مولانا الیاس دار قادری صاحب سے محبت کرے، کوئی پیر احمد سعید کاظمی شاہ صاحب سے محبت کرے، ارے کوئی مولا کائنات سے محبت کرے، ارے کوئی امام حسین سے محبت کرے، کل قیامت کے دن کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو برکت حاصل نہ ہو؟ یقیناً کمال برکت حاصل ہوگی۔ بطور تبرک ایک جز پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک بنی اسرائیل کے زمانے کا بندہ وہ 100 قتل کر دے اور اولیاء کی بستی کی طرف چل پڑے، اللہ اس کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے۔ کمال نہیں ہو گئی یار؟ اور اولیاء اللہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اپنی بات کو یہیں پر کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد توجہ کیجیے گا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایمان والوں کو جو اجر قیامت کے دن دینا ہے نا، اس کا ذکر کیا ہے۔ اب سورۃ توبہ کو اٹھا کر کے دیکھیے گا، اس کی آیت نمبر 70 پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے، کہ کسی کو تو جنت مساکن طیبہ ہے، کسی کے لیے جنت عدن ہے۔ یہ جنت کی خوبصورتیاں حدیث کی روح کے اندر حضور نے ان کی تفسیر بڑی مفصل فرما دی، لیکن یہ جنتی جنت میں چلے گئے، یہ مقام ملا ایمان والوں کو۔ لیکن اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سورۃ یونس اٹھا کر کے دیکھیں، سورۃ یونس میں قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ فرماتا ہے کہ اللہ یدعو الی دار الاسلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ قرآن فرماتا ہے کہ للذین احسنوا الحسنى، اور للذین احسنوا الحسنى کی تفسیر القرآن بالحدیث کر کے دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں حسنہ کیا چیز ہے، حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جب صحابہ کرام نے یہ عرض کی، اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسنہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو میری رضا کی خاطر صرف میری رضا چاہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، جو میری رضا چاہتے ہیں میلاد کرتے ہیں، جو میری رضا چاہتے والدین کی خدمت کرتے ہیں، جو میری رضا چاہتے ہیں میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو رب یہ فرمانا چاہتا ہے کہ احسان کرنے والے جو ہوں گے قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہ جنتیوں اکٹھے ہو جاؤ۔ رب کریم کیوں فرمائے کہ آج رب اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کریم وعدہ تو پورا ہو چکا، تو جنت میں لا چکا، آج اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں، سکون سے وقت گزر رہا ہے۔ رب کریم نے فرمایا نہیں، آج ایک اور وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ آج مخلوق خدا احسان کے ساتھ زندگی گزارنے والے کھڑے ہوں گے جنت میں۔ رب فرمائے گا فرشتوں میرے رخ سے، رخ خدا کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دو، یہ سارے جنتی آج رب کریم کا دیدار آج یہ دیدار کر لیں۔ احسان کیا ہے؟ جبرائیل امین آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے ایمان کی پوری حدیث بخاری شریف میں موجود ہے سنا دی۔ فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ الاحسان و احسان مبتدا ہے ان تعبد اللہ، یہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ فرمایا کہ الاحسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو، الاحسان ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو۔ کیسی صورت میں؟ کأنک تراہو، ایک ایک بچہ اور بزرگ سارے سنیے گا، قرآن اور بخاری کا آپ کو درس دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ الاحسان، احسان یہ چیز ہے جن سے رب ملاقات کرے گا، وہ یہ چیز ہے الاحسان۔ احسان یہ ہے کہ تم عبادت ان تعبد اللہ، تم عبادت ایسے کرو کأنک تراہو کہ گویا عبادت میں تم رب کو دیکھ رہے ہو، رب کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تم یہ نہ کر سکو تو پھر کیا کرو؟ پھر ایسے عبادت کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ یہ صدقہ چلے، صدا خوش رہی، ہم دعا کر چلے۔